الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء سبحان اللہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام على إمام المرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب
کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد السلام نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام سامعین محترم ارباب مبارک قابل صد عزت و احترام کے لائق نوجوانوں، بزرگوں، بزرگ کے غلاموں، آج کی یہ خوبصورت بزم، آج کی یہ خوبصورت محفل بزم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر اہتمام، اور محفل عبدالعزیز شخصیت جناب محترم قاری قرآن زینت القرآن، خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے مالک جناب حافظ محمد عاصم اعظم اطاری صاحب کی والدہ محترمہ کی ایصال ثواب کے حوالے سے، اور محترم المقام عبدالعزیز شخصیت اور ہماری ہر محفل کی رونق جناب طارق صاحب کے والد محترم کی والد کی اور بھائی کی ایصال ثواب کے حوالے سے خوبصورت بزم کا اہتمام جو کیا گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کے لیے اس محفل کو نجات کا سامان بنائے اور ان کی بخشش کا سامان بنائے۔ بالکل مناسب وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، چند محبت کی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو حق بیان کرنے کی اور حق سن کر ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ بالکل مناسب وقت ہے، ہم تاکہ سمیٹ بھی سکیں اور اگلی محفل میں ذوق اور شوق کے ساتھ آئیں۔ ہماری خوبصورت طریقہ کار پچھلی محفل میں بھی اسی طرح کا وقت بڑا خوبصورت اور مناسب وقت ہے، ہماری محفل سمیٹی ہم نے، اور انشاءاللہ اس کو بھی مناسب وقت پر سمیٹ کر تاکہ اگلی محفل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے کہ حضور کا ذکر پھر حضور کے دیوانے آ کر کریں اور ہم پھر جا کر حضور کے ذکر کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا بندہ مومن کو ضابطۂ حیات عطا کر دیا۔ دیکھیں کائنات میں دو چیزیں واضح ہیں، اگر حق ہے تو مخالف میں باطل موجود ہے، اگر مسئلے کی ایک جہت ہے تو اس کی مخالفت کے لیے دوسرا موازن موجود ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے کائنات میں کسی بھی بات کوئی بھی بات ہوگی تو اس کی مخالفت کرنے والے یا متضاد ذہن رکھنے والے، متضاد فکر رکھنے والے، سوچ رکھنے والے موجود ہیں۔ آپ جہاں سے مرضی اسٹارٹ کریں لیکن مخالفت کا سامنا آپ کے پاس ہوگا۔ کوئی بھی ایک مسئلے پر یا ایک جگہ پر نہیں جناب وہ قائم دائم نہیں ہے کہ جناب سارے بندے، سارا علاقہ، سارے مسلمان یا سارے مذاہب کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، آپ کو نظر نہیں آئے۔ اگر کہیں پر سنی کسی جگہ پر کسی مسئلے پر متفق ہیں تو مخالف دیوبندی موجود ہے، اگر سنی اور دیوبندی دونوں کسی مسئلے پر ایک پلیٹ فارم پر ہیں تو مخالف میں اہل حدیث موجود ہیں، اگر یہ تین ایک جگہ پر کھڑے ہیں تو مخالف میں اہل تشیع موجود ہیں، اگر یہ چاروں ایک جگہ پر موجود ہیں، اگر کسی ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مخالفت کے لیے آپ کو ایک نیا فرقہ مماثل ملے گا، وہ موجود ہے۔ مسلمان کسی ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں تو الگ دوسرے مذہب وہ موجود ہے مخالفت کے لیے۔ کائنات میں مخالفت آپ کا سامنا آپ کو ہر جگہ پر پڑے گا، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے
صرف ایک حقیقت، چاہے وہ سنی ہو، بریلوی ہو، سنی بریلوی ہو، یا دیوبندی ہو، یا اہل حدیث ہو، یا پھر وہ اہل تشیع ہو، یا پھر جو جتنے بھی ہماری فکر اور سوچ رکھنے والے، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، ایک بات صرف ایسی ہے جس میں وہ متفق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ ضابطہ حیات آج سے 1450 سال پہلے حسنین کے نانا کی قلب اطہر پر اترنے والا قرآن ہے، اس نے واضح کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ سارے انسان کائنات کی اس پر متفق ہے۔ موت ایک ایسا ضابطہ حیات اللہ نے جو دیا اس میں بتا دیا کہ جناب ایک موت ایسی ہے جو کہ کافر بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، اور مسلمان بھی مانتا ہے کہ جناب مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو کافر ہے اس کو اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، واحد مسلمان ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے، آخرت میں 70 گنا بڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں تو عطا کرتا ہے، اللہ دنیا میں دیتا ہے، یہ جو نیکی کرتے ہیں فوراً صلہ ہمیں مل جاتا ہے، جس صورت میں بھی ملے وہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ اس کا صلہ دے دیتا ہے۔ لیکن یہ مومن ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اسے دیتا ہے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ 1 سے 10 گنا، 10 سے 20 گنا، 20 سے 50 گنا، 50 سے بعض عمل ایسے ہیں 70 گنا، 70 گنا سے بھی بڑھا کر بعض عمل کو اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے 700 گنا بندہ مومن کے اعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا حضور نے رب چاہے تو اس سے بھی اضافہ کر کے بندہ مومن کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ضابطہ حیات دنیا میں اللہ رب العالمین نے پہلے بتا دیا۔ آئیے میں جو قرآن کی جو آیت کی طرف چلتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن اس سے پہلے مجھے جو عثمان بھائی نے حکم دیا ہے میں کوشش کروں گا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ سلسلہ میرا ہے نہیں ترنم والا، تو میں کوشش کروں گا آپ ذرا محبت سے میرا ساتھ دیں گے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں تلاوت کرنے لگا ہوں، استقبال کریں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے اپنی لائق کتاب میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا جس نے بھی اچھے عمل کیے، جس نے بھی نیک عمل کیے، جس نے بھی اچھائی کی، پھر کیا ہوا؟ فرمایا یا اللہ جو نیک عمل کرے گا وہ کون ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے یا عورت ہونی چاہیے؟ بڑا ہونا چاہیے یا چھوٹا ہونا چاہیے؟ جوان ہونا چاہیے یا بوڑھا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ عمل کرنے والا کون ہے، بس مجھے یہ ہے کہ ذکرین او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ یا اللہ شرط کیا ہے؟ مسلمان مومن ہو یا کافر؟ فرمایا نہیں، اس جگہ شرط رکھوں گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس شرط صرف ایک ہے کہ وہ زہرا کے بابا کی دیوی کا نوکر ہو۔ شرط صرف ایک ہی رکھوں گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ آپ مجھ سے پوچھیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا مطلب؟ شاہ صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا مطلب
آپ نے تو یہ اس کا ترجمہ کر دیا کہ جناب زہرا کی بابا کی دہلیز کا نوکر ہو، تو یا جناب یہ زہرا کی بابا کی دہلیز کا نوکر ہو، کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیوں یہ ترجمہ کیا؟ میں نے کہا میں قرآن ہی کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کروں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وازواجہ وامہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی ڈیفینیشن فرما دی، مومن کی تعریف فرما دی، قیامت تک آنے والوں کے لیے ڈگری دے دی کہ جناب عمل اچھے کرے لیکن مومن ہو۔ اللہ مومن کون ہوگا؟ دنیا میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، میں نے ضیاء العلوم سے پڑھا، ڈگری حاصل کی میں نے فاضل کیا، وہاں سے مجھے ایک ڈگری مل گئی، ایک سند مل گئی، میں سند لے کر جاتا ہوں جناب کسی جگہ پر بھی، جناب یہ میری سند ہے، میں نے ضیاء العلوم سے فاضل کیا ہے، جناب یہ میری سند ہے۔ اسی طرح آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یہ کوئی قبول کرتا ہے ادارہ اور کوئی قبول نہیں کرتا، آپ اسی طرح آگے چلے جائیں، کسی بھی بڑے سے بڑی یونیورسٹی ہو، کوئی بڑے سے بڑا ادارہ ہو، وہ ادارے کی سند کوئی قبول کرتا ہے اور کوئی قبول نہیں کرتا۔ اب قبول نہ کرنے کی وجہ وہ جانتے ہیں، لیکن ایک سند وہ ہے جو دنیا کے کسی بندے نے نہیں دی، جو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ محبت سے سنیے گا، بس میں 2-4 باتیں کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے ایمان کو تازہ کروں اللہ کا قرآن پڑھ کے۔ فرمایا ایک ہی سند ہے کائنات میں جو اللہ نے عطا کی ہے، یا اللہ وہ سند کیا ہے؟ یا اللہ سند کیا ہے؟ کہا وہ سند مومن ہونے کی ہے۔ سنیے گا میری بات کو، کہا وہ مومن کی سند ہے، وہ اللہ خود عطا کرتا ہے، وہ اللہ خود دیتا ہے۔ یا اللہ مومن کی سند میں بھی لینا چاہتا ہوں، مومن کی سند یہاں بیٹھنے والے سارے لینا چاہتے ہیں، مومن ہونے کی سند کائنات میں ہر مسلمان ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے مل جائے مومن کی سند، اور وہ فخر سے کہتا ہے میں مومن ہوں۔ یا اللہ مومن کی سند کیا ہے؟ یا اللہ مومن ہونے کی سند کیا ہے؟ یا اللہ وہ مومن ہے کیسے پتا چلے گا؟ تو نے کس کو وہ سند دی ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سند میں دے رہا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جناب سند یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جب اپنے نبی سے محبت نہ کر لے تو وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نے خود بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے خود سند بھی عطا کی اور میرے محبوب نے خود سند بھی عطا کی۔ میرے محبوب نے بھی فرما دیا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، اور اللہ نے بھی فرما دیا جب تک بندہ مومن اپنی جانوں سے قریب تر نہ کر دے میرے محبوب کو تب تک ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ جب اپنی جانوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر قریب کر لے گا اب میرے نبی کو، میرے محبوب کو، پھر وہ بندہ مومن ہے۔ یا اللہ یہ مومن کی سند جو تو عطا کرتا ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ کس طرح ملتی ہے؟ نوافل پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، صدقے دینے سے، خیرات دینے سے، حج کرنے سے، بار بار عمرہ کرنے سے۔ کہا نہیں یہ سند ایسے نہیں ملتی۔ یا اللہ پھر سند کیسے دے گا؟ کہا اور میں بتاتا ہوں، حسنین کے نانا کے گھر نوکری کر لو، اللہ یہ سند عطا کر دے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ رسالت آمد مصطفیٰ۔ مرحبا کیا من عمل صالحا مؤمن۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اللہ رب العالمین نے ضابطۂ حیات دے دیا بندے مومن کو کہ جناب یہ ضابطۂ حیات ہے، اب تمہاری مرضی کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔
تمہاری مرضی ہے کہ تم کس طرف رہنا چاہتے ہو. یہ تمہاری مرضی کی بات. کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. اللہ رب العالمین نے جو ضابطۂ حیات دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں تلاوت کی ہے اور اسی کے حوالے سے یہ میں نے چند باتیں کرنی ہیں. فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت جو بھی ہو. یا اللہ شرط کیا ہے؟ نیک عمل کرے گا. شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ حسنین کے نانا کے گھر کا غلام ہو، زہرا کے بابا کی دہلیز کا نوکر ہو. یا اللہ کیا ملے گا پھر؟ اگر اچھے عمل کرے اور حضور کی در کا غلام ہو اور وہ نوکری بھی کرتا ہو تو ملے گا کیا؟ فرمایا وَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، پھر ہم انہیں زندگی عطا کریں گے. اور وہ کون سی زندگی ہوگی؟ پاکیزہ زندگی ہوگی. حیاتاً طیبہ، پھر ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے. ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے. پھر ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے. پھر وہ زندگی کیسی ہوگی؟ کتنی پاکیزہ ہوگی. یا اللہ زندگی اس نے غلامی میں گزاری، اب موت آ گئی. کافر وہ موت اسے نہیں آتی، کیونکہ جو حضور کے در کا غلام بن جاتا ہے ہم اسے کائنات کا امام بنا دیا کرتے ہیں. پھر ہم اسے کائنات کا امام بنا دیا کرتے ہیں. وہ دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو، وہ دنیا میں ہو یا قبر میں چلا جائے. اگر دنیا میں ہے تو لوگ اسے سلام کرتے ہیں اور اگر قبر میں چلا جائے تو نبی کا بھی لوگ احترام کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اگر وہ دنیا میں ہے تو لوگ اسے سلام کرتے ہیں اور اگر دنیا سے چلا جائے تو لوگ مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ وہ دہلیز مصطفیٰ کا نوکر ہو. شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی ہو اس کے اندر. آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام ہو. ایک واقعہ سنا کر میں بات کو سمیٹوں. بولے سارے محبت سے سبحان اللہ. میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اور پھر میں غوث اعظم کی شان میں ایک روایت سنا کر بات کو سمیٹوں گا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام صحابہ رسول کا مجمع ہے اور اس مجمع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اور صحابہ کرام بڑی خوشی خوشی آج مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آج یوں لگتا ہے کہ حضور کے نور کی کرنیں ڈائریکٹ صحابہ کرام حاصل کر کے اپنی قسمتوں پر رش کر رہے ہیں. مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا ہمیں غلام بنا دیا. ان میں سے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سعد، وہ تشریف فرما ہے. سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ روئی جا رہی ہیں. کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے نا، کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر ماں کرتی ہے، ماں سے بھی بڑھ کر کوئی شے محبت کرتی ہے نا انسان سے، تو وہ ان کا یعنی ہمارا نبی ہے جو کہ اپنے امتی سے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اب جب وہ رو رہے تھے حضرت سعد سے پوچھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. بولے سارے محبت سے سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد سامنے بیٹھے رو رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا. پوچھا سعد بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ کوئی گزری ہوئی بات زمانے کی یاد آئی اس لیے رو رہا ہوں. حضور نے دوبارہ پوچھا بتاؤ نہ وہ گزری ہوئی بات. سارے صحابہ خوش و خرم بیٹھے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں وجہ بتائیں.
جناب حضرت سعادت کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ یہاں بیٹھا بیٹھا میں سوچ رہا ہوں وہ فلاں آپ کا جو غلام ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لایا، وہ فلاں غلام جو آپ کا ہے وہ آپ نے بیٹے کو ساتھ لایا، وہ آپ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے ہیں اپنی اولاد کو، آپ کی بارگاہ کا کی محبت سکھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو، وہ سکھا رہے ہیں آپ کی بارگاہ کا ادب اپنی اولاد کو۔ یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کاش اللہ میری بھی شادی ہو جاتی، میری بھی اولاد ہوتی، میں بھی انگلی پکڑ کر ساتھ لاتا اور آپ کی بارگاہ کا ادب اپنے بچوں کو سکھاتا۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو اپنی آپ کی بارگاہ کا ادب سکھانا چاہتا تھا، لیکن میری شادی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوئی۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ کہا حضور 4 وجہ ہیں، 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، مجھے کوئی دیکھتا ہے تو مجھے اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، پیسے وغیرہ نہیں ہے، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے کہ جب آپ کا حکم ملے میں آپ کے حکم پر اللہ کے راستے پر جہاد کے لیے نکل جاؤں۔ یا رسول اللہ تیسری وجہ یہ ہے یا رسول اللہ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے کہ جو جائے میرے ناز اٹھائے، میرے نخرے اٹھائے، جائے کسی سے جا کر بات کرے اور میرا رشتہ مانگے۔ یا رسول اللہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ میری ماں بھی دنیا میں نہیں۔ یا رسول اللہ جس ماں نے مجھے پالا، جس ماں نے مجھے پالا، جس ماں نے مجھے 10 ماہ اپنے بطن میں رکھا اور اس کے بعد مجھے پالا اور اس کے بعد مجھے یہ جوانی عطا کی، یا رسول اللہ میری ماں کے صدقے ہی مجھے یہ جوانی جو ملی، اس کے بعد وہ دنیا سے چل بسی ہے۔ جب تک ماں اور باپ زندہ تھے میرے چچا نے مجھے رشتہ دیا تھا، منگنی بھی ہو گئی تھی، لیکن یا رسول اللہ جو ہی وہ قبر میں پہنچے اس نے آ کر بتا دیا کہ ساتھ اب میرے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اور کون رشتہ دے گا جب اپنوں نے ٹھکرا دیا۔ کریمہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بڑی محبت والا واقعہ ہے، توجہ سے سنیں۔ کریمہ کا نبینا علیہ السلام نے فرمایا ساتھ ایسا کرو نا میری بارگاہ میں جو آتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں۔ ساتھ میری بارگاہ میں آئے ہو، یہاں آ کر رونا کیسا، یہاں تو لوگ رش کرتے ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ نا آج اپنے چچا کی دہلیز پر دروازے پر دستک دینا، چاچا باہر آئے گا، کہنا پوچھنا رشتہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ یا رسول اللہ کیسے جاؤں کیسے جاؤں؟ اس نے تو دروازہ پہلے ہی بند کر دیا، منع کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ آج کے بعد میں شادی کا ذکر نہیں کروں گا، آپ رہنے دے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا نہیں ساتھ جاؤ نا، آج تم خود نہیں جا رہے، تمہیں اللہ کا حبیب بھیج رہا ہے۔ خود نہیں جا رہے صاحب، تمہیں اللہ کا حبیب بھیج رہا ہے، تمہیں اللہ کا حبیب بھیج رہا ہے۔ ماں نہیں تو کیا ہوا، باپ نہیں تو کیا ہوا، تیرے محبوب تیرے سامنے تمہیں وہ بھیج رہے ہیں۔ حالانکہ ماں کی شان، ماں کی عظمت، اگر ہم غور کریں ماں کی عظمت کیا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جس کی ماں کا سایہ رحمت میں کہوں گا، جس کی ماں کا سایہ رحمت سر پر نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اگر چلا جانا آج اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کر، بیٹی کو سامنے رکھ کر چلا جانا پیچھے اپنے بچپنے میں کہ تو بھی ایسا تھا، ایک دن اچانک تجھے بخار ہو گیا، بخار بڑھ گیا، محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کہنے لگا بیماری بڑھ گئی ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے بھی ممکنہ علاج کیا اور کہہ دیا اسے اسپتال لے کر جاؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر آؤ۔ وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہی حکم ملا اور یہی کہا گیا کہ جناب آپ کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آپ اسے یہاں مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، الشفا انٹرنیشنل میں چلے جاؤ، الشفا انٹرنیشنل میں چلے جاؤ۔ وہاں جا کر پہنچے تو کہنے لگے
1,20,000 پہلے جمع کرو، پھر انٹری ہوگی۔ اب ماں ہے کہ سامنے اپنی جھولی پہ لا کر ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہی ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب میں بالیاں بھی بیچ دوں گی، میں اپنے ہاتھ کے کنگن بھی بیچ دوں گی، میں نے جو بازو میں کنگن پہنے ہوئے یہ بھی بیچ دوں گی، ڈاکٹر صاحب میں نے گھر بھی دے دینا ہے، میں نے مکان بھی بیچ دینا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کریں۔ اگر پھر بھی علاج ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب میری سانسیں لے لے میرے لال کو عطا کر دیں، میری سانسیں لے لیں، میری سانسیں لے لیں۔ اتنی محبت اتنا پیار کون کرتا ہے زمانے میں؟ اتنا پیار کون کرنے والا زمانے میں؟ ماں کتنی محبت کرتی ہے، کتنی عظمتوں کی مالک ہے۔ آج عاصم اعظم قاری صاحب موجود تو نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی سارے ثواب کے حوالے سے بیٹھے ہیں اور اپنی ماؤں کو سامنے لا کر دیکھیں۔ آج ماں میرے سر پر نہیں، ماں کا سایہ رحمت سر پر نہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ رات کو پچھلے پیر بھی آتا تھا، دروازے پر دستک دیتا تھا، ماں کی آواز سب سے پہلے آتی تھی، آگے بیٹھے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر دروازے پر دستک نہیں بھی دی تو خدا کی قسم میں نے محسوس کیا اس بات کو کہ ہم دروازے پر دستک نہیں بھی دیتے تھے نا، تو ہمارے ہاں کچے مکان ہیں، ہم جب چل کر آتے تھے نا ان کچے مکانوں سے، اللہ کے ان پر اتنی آواز نہیں آتی، وہ قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ آج قدر کریں اپنی ماں کی، قدر کریں اپنی ماں کی، کبھی غلطی نہ کریں گستاخی کی اور بے ادبی کی۔ ماں بڑا عظیم رشتہ، بڑا اعلیٰ رشتہ ہے، بہت سے گناہ چھپاتی ہے ماں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات مجھے یاد اچانک سے آ گئی۔ مسریار روڈ پہ جامع مسجد قباء آئی تھی، اس مسجد کا نام قباء تھا۔ میں 3 سال میں پڑھ رہا تھا، حالات نے مجھے مجبور کیا کہ مسجد میں بطور خادم یا نائب مؤذن کے طور پر میں گیا۔ وہاں پر میں اذانیں دیتا تھا، مولانا صاحب نے نمازیں پڑھا۔ وہاں کا ایک واقعہ ذکر کروں۔ وہاں ایک بچہ، ایک لڑکا تھا، یعنی اس ماں کے 2 بیٹے تھے، ایک دعوت اسلامی میں تھا اور ایکٹیو بندہ تھا، دوسرا بھی آنا جانا کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ میں نے جانتا ہوں کہ ان کے نام بھی اور اب بھی میرا ان کے ساتھ ہے، جب کبھی جاؤں تو وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں۔ ایک بیٹا تھا وہ نشے پر لگ گیا، وہ نشے پر لگ گیا، بس سوسائٹی ایسی تھی، نشے پر لگ گیا۔ جب نشے پر لگ گیا نا وہ بیٹا، تو روزانہ کبھی کسی کا نشے میں بدوش پڑا، دوسرا بھائی کھا کے لاتا، سمجھاتا، وہ کئی بار سے داخل کروایا اس اسپتال میں جہاں نشے کا علاج ہوتا ہے، وہاں پہ بھی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ وہ دنیا سے چل بسا، مر گیا۔ ماں داڑیں مار مار کر رو رہی ہے اس بیٹے کے لیے، وہ رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، جوان بیٹا ہے اس کے لیے رو رہی ہے، داڑیں مار مار کر۔ وہ قریب جو عورتیں تھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ واقعہ میں نے خود اپنے سنا، میرے اسی وقت اسی دور کی بات ہے۔ تو ماں کے قریب جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ بیٹا نشوئی تھا، اب اگر یہ فوت ہو گیا ہے، چلو یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی امانت سنبھال لی، اتنا نہ روئیں، آپ اپنی حالت ذات کو دیکھیں اور اس بڑھاپے کو دیکھیں، اگر دل پر لیں گی بات تو آپ کی صحت پر اثر پڑے گا۔ تو اس نے کہا ایک بار کہا ہے نا تو اب دوبارہ نہ کہنا، بیٹا نشوئی تھا لیکن تھا تو میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ یعنی مطلب کہنے کا کہ بیٹا جیسا بھی ہو لیکن ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ آئیے میں اس واقعے کو مکمل کروں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو غلام حضرت سعد، حضور کی بارگاہ سے جو ہی حکم ملا کہ جاؤ، حضرت سعد اٹھے اور جا کر چچے کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ سعد آیا۔ اندر سے ہی آواز دی، تمہیں کہا نہیں تھا دروازے بند، کیوں آئے ہو؟ چچا میری بات تو سن لیں، کیا بات ہے؟ باہر آ کر پوچھا، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا آج خود نہیں آیا، مدینے والے نے بھیجا ہے۔ آج خود نہیں آیا، مدینے والے نے بھیجا ہے۔ چچا جان امام الانبیاء نے بھیجا ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا جاؤ جا کر پوچھو رشتہ دینا یا نہیں دینا۔ یا رسول یا چچا جان میں آج نہیں آیا حضور کی بارگاہ سے، حضور کا بھیجا ہوا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چلا جاؤں گا لیکن کیا ہوگا کہ میری بات سنی جائے گی یا نہیں؟
جناب کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کر میرا پیغام تو دینا، بات بھی سنے گا اور بات بھی کرے گا، بات بھی سنے گا اور بات بھی کرے گا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ سے بھیجا ہوا یہ غلام حضرت سعد آ گیا، چچے سے پوچھا، چچا کہنے لگا غصے میں کہ میں نے تمہیں کہا نہیں کھانا آنا، کہنے لگا میں خود نہیں آیا، آج مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے۔ جناب چچے نے جب یہ بات کی، جب بھتیجے نے یہ بات کی چچا سے، تو چچا نے کہا اچھا رکو، تھوڑی دیر رکو۔ رکنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، میں خود بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کا نام ہے۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے سے پہلے سوچ بچار میں سے فیصلہ کیا کروں، ہے تو بھتیجا، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اپنی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اسے کیسے دے دوں نکاح میں، کس طرح دے دوں؟ اب نہیں دیتا تو ایمان سے جاتا ہوں، نہیں دیتا تو ایمان سے جاتا ہوں، اگر دیتا ہوں تو بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کروں تو کروں کیا؟ پیچھے سے بیٹی نے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا، ابا جان اس کے رنگ کو نہ دیکھیں نا، اس کو دیکھنے والے کو دیکھیں، اس کے رنگ کو نہ دیکھیں نا، بیچنے والے کو دیکھیں۔ آپ میرا نکاح اس سے کر دیں، کل لوگ کہیں گے میرا نکاح فلاں نے رشتہ بھیجا، میرا فلاں نے رشتہ بھیجا، میرا فلاں نے رشتہ بھیجا، میں نصیبوں والی ہوں گی، میں کہوں گی میرا رشتہ کسی عام نے نہیں، امام الانبیاء نے بھیجا ہے، کسی عام نے نہیں رشتہ میرا بھیجا، میرا رشتہ تو رب کے معبود نے بھیجا ہے۔ کریم آقا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عاصم حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا رشتہ بھیجا تھا میں نے ساتھ تو بھیجا تھا، تیری کیا مرضی ہے یا رسول اللہ؟ جس طرح آپ حکم کریں۔ آپ نے فرمایا بارات کب لے کر آنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس طرح آپ حکم کریں۔ فرمایا آج منگل ہے، اگلے منگل کو ہم بارات لے کر آئیں گے۔ ایک بات اس وجہ سے بھی واضح ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں منگل والا دن مناسب نہیں۔ فرمایا حضور نے یہ فیصلہ کیا ہے دن کوئی بھی ہو، دن تو اللہ نے کہے، وقت سارا اللہ کا ہے، کائنات ساری اللہ کی ہے، دن کوئی بھی نوروز نہیں ہوتا، یہ تو انسان کے مقدر کی اور سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے، وہ کس کو کس طرح منوس کر دیں۔ حالانکہ رب کے معبود نے اپنے غلام حضرت سعد کا رشتہ جو بھیجا تھا، وہ بارات لے کر جو گئے تھے وہ دن منگل کا تھا۔ آگے جو بارات کو رسیو کرنے والے ہیں امام الانبیاء ہیں، ادھر بارات کو لے جانے والے جو ہیں وہ شیر خدا ہیں۔ آگے بارات کو رسیو کرنے والے حضور رشتہ دے دوں گا، لیکن اگر کوئی کنڈیشن رکھ لو، اگر کوئی شرط رکھ لو، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کنڈیشن رکھنی ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرا نصیب جان جائے گا۔ اگر جو ساتھ بارات لے کر آئے یا رسول اللہ اس بارات کو رسیو کرنے والے میری بیٹی کی طرف سے آپ میرے گھر پہلے آ جائیں تو میں رشتہ دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا ہاں یہی کروں گا، میں بارات کو رسیو کروں گا اور بارات کی جو سپہ سالاری ہوگی وہ حیدر قرار کو ادا کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بات میں کلوز کرنے لگا ہوں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اس واقعے کو سمیٹنے لگا ہوں۔ کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں، جناب وقت ہوتا ہے، بارات آ جاتی ہے، بارات میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نکاح کا سلسلہ ہوا، اب نکاح کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب حضرت کے ساتھ ان کی زوجہ چلی جاتے ہیں کمرے میں، رات کا وقت ہے بیٹھنے، اور بیٹھ کر کہنے لگے حضرت کے ساتھ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا نکاح جناب امام الانبیاء نے پڑھایا۔ محبت سے بولے سارے سبحان اللہ۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا نکاح جناب کریم آقا امام الانبیاء نے پڑھایا۔ جناب جہاں بیٹھی ان کی زوجہ کہنے لگی ہاں ہاں آپ بھی خوش نصیبی پرورش کریں، مقدر پرورش کریں، لیکن ادھر بھی دیکھیں نا میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میری بارات کو رسیو کرنے والا کوئی عام نہیں تھا، امام الانبیاء تھے۔ میری
بارات کو جو بارات میرے لیے آئی اس بارات کو رسیو کرنے والے میری طرف سے کوئی عام نہیں، امام الانبیاء رسیو کر رہے ہیں۔ کریمہ کا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اب جب ان کے درمیان آپس میں باتیں ہو چکی تو آپ نے فرمایا چلو مسلح بچھاؤ، اب ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میری جائے گی، میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ حضور نبی کریم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھاتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سعد کے چہرے پر ملا، حضرت سعد کے چہرے پر ملا اپنا دست مبارک، اور یہ معجزہ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک چہرے پر لگایا نا حضرت سعد کے، تو حضرت سعد کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اب جا کے جب دلہن کو بتایا گیا کہ آپ کا جو دولہا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ چودھری کا چاند بھی سامنے آ جائے، شرما جائے، اس نے کہا کس طرح تم مذاق کر رہے ہو؟ کہا اس طرح نہیں، مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ کہا میرا خاوند تو وہ رنگ کا کالا تھا، یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ چودھری کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت کیسے ہو گیا؟ بتایا گیا کہ وہ جب حضور نے اپنے دست مبارک لگائے گا چہرے پر تو اس کا رنگ جو تھا وہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ دلہن کہہ رہی ہے ہاں اگر رب کے محبوب نے عمل کیا ہے تو یقیناً اللہ نے حضور کے نور کو میرے خاوند کے چہرے میں عطا فرمایا۔ نبینا علیہ السلام کے غلاموں، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کمرے میں تھے کہ آواز آئی اچانک، حضرت بلال یہ آواز دے رہی کہ مجاہدوں تیار ہو جاؤ، کفار نے حملہ کر دیا، تیار ہو جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ حضرت سعد اٹھے، تلوار اٹھائی، گھوڑا باندھا، گھوڑے پر زین رکھی، بیٹھے جانے لگے۔ بیگم آ کر کہہ رہی ہے رکیے میری بات سن کے جائے۔ تو حضرت سعد کی زوجہ کہہ رہی ہیں رکے میری بات سن کے جائیں۔ حضرت سعد نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے؟ کہا میں روکوں گی نہیں، لیکن ابھی ہمارا نکاح ہوا، ابھی ہماری شادی ہوئی، ابھی آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کچھ وقت تو دے کر جائیں۔ آپ نے فرمایا دل ایک ہی ہے، اس میں ایک ہی محبت ہو سکتی ہے۔ میں مدینے والے سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں جب اللہ کا حکم آ گیا پیچھے نہیں قدم ہٹا سکتا۔ تیری محبت اپنی جگہ پر، لیکن تیری محبت سے غالب مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ حضرت ساتھ چلے گئے جہاد میں مختصر کرتا ہوں، جہاد میں چلے گئے، جہاد میں گئے، جنگ کرتے کرتے کتنے ہی کفار کو واسطے جہنم کیا، اور بالآخر آپ شہید جامع شہادت نوش ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اب جب جامع شہادت نوش ہوا، آپ جاتے ہوئے آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ جاتے ہوئے آپ نا اپنے چہرے پر پھر کیا کرنے، نقاب کرنے۔ پوچھا کیوں، نقاب کیوں کروں؟ بیوی کہنے لگی اس لیے کہ اگر اتنا شوق ہے آپ کو تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ دیکھیں کہ کل اس کے نکاح میں ہم شامل ہوئے تھے، آج یہ جہاد کے لیے نکل گیا، وہ آپ کو راستے سے واپس کر دیں گے، وہ واپس نہ کریں، اس لیے آپ نقاب کر لیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اب جب آپ شہید ہو گئے تو سب کی لاشیں، کفار جو تھے وہ اپنی لاشیں اٹھا کر لے گئے، جو مسلمانوں کے شہید شہداء تھے انہوں نے صحابہ کرام کی لاشوں کو اٹھایا، ان کی ڈیتھ باڈیز کو اٹھا کر لے گئے۔ جناب اب وہ جسد حاجی جو تھا حضرت جناب سعد کا وہ تو پڑا ہوا ہے، اور صحابہ نے دیکھا اوپر کپڑا ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک مسافر شاید مارا گیا ہے راستے کا، وہ ہمارے درمیان، ایک اس کی باڈی رہ گئی ہے، باقی تو ہم نے اٹھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے آپ نے تدبر فرما کر فرمایا، آپ کے بلکہ چہرے مبارک سے آنسو آ گیا آنکھوں سے، آپ نے فرمایا او میرے غلاموں وہ کوئی عام نہیں ہے، کل جس کے نکاح میں آئے تھے آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غالب آ کر جہاد میں آیا تھا اور جامع شہادت نوش کر چکا ہے۔ جامع شہادت نوش کر چکا ہے، اب بلایا گیا، چہرے سے ہٹایا پردے کو، پھر آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا،
آپ جب جنازہ لے کر نکلے، آپ ہی کے بارے میں آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، آپ ہی کے بارے میں کہ جب جنازہ لے کر نکلے نا تو صحابہ کرام چل رہے ہیں، حضور چلتے ہوئے اپنی ایڑیاں نیچے نہیں لگا رہے، ایڑیاں نہیں، بلکہ آپ اپنے نا یہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اتنی زیادہ رش تو نہیں ہے اور اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کیوں حضور اپنی ایڑیاں نیچے نہیں زمین پر لگا رہے؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی انگلیوں کے بل تو چل رہے ہیں انگلیوں کے وزن پر، لیکن ایڑیاں زمین پر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے فرمایا او میرے غلاموں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ سعد کے جنازے میں اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں، اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں کہ جگہ نہیں ہے، اگر میں ایڑی نیچے لگاؤں گا تو کسی فرشتے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میں فرشتوں کا حیا کرتے ہوئے اور ان کو تکلیف دینے سے بچنے کے لیے اپنی ایڑیوں کے بل نہیں، اپنے انگلیوں کے بل زمین پر چل رہا ہوں۔ الجہاد 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 سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد سبیلنا 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 طریقنا 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد